سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ کسی مصنف کو اپنی زندگی میں یہ اثر اور رسوخ نصیب نہ ہوا تھا جو والٹر کو ہوا تھا۔ والٹر کہا کرتا تھا کہ اس دنیا میں زندگی کو قابل برداشت بنانا چاہو تو جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ میری عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی کام کی ضرورت کا احساس بڑھتا ہے۔ خودکشی نہ کرنا چاہو تو اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اسے جلا وطن کیا گیا، اسے قید رکھا گیا۔ کلیسیا اور مملکت کے خوشامد کار غلاموں نے تقریباً اس کی ہر کتاب پر پابندیاں عائد کیں، لیکن اس نے صداقت کی تبلیغ کے لیے بعد جبر و قہر رستہ نکال ہی لیا، یہاں تک کہ بادشاہ، پوپ اور شہنشاہ اس کے مداح خواہ ہو گئے۔ مسند ہائے شاہی اس کے سامنے کانپنے لگیں۔ آدھی دنیا اس کا ہر لفظ سننے کے لیے گوش بر آواز ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بہت سی باتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ کوئی غارت گر پیدا ہو۔ نتشے نے کہا ہے ہنستے ہوئے شیر ضرور آئیں گے، تو والٹر آیا اور ہنسی ہنسی میں اس نے بہت سی چیزیں غارت کر کے رکھ دیں۔ بات یہ کہ ان دنوں ایک وسیع معاشی اور سیاسی تغیر واقع ہو رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ حکومت بڑے بڑے امیر زمینداروں کے ہاتھ سے نکل کر متوسط درجے کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ والٹر اور روسو اس عملے تغیر کے ترجمان تھے اور نقیب بھی۔ جب ترقی کرنے والی جماعت کسی قانونی یا رواج کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ رواج پر خاک ڈالو، یہ دیکھو کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، قانون کو بھاڑ میں جھونکو، یہ دیکھو کہ فطرت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح کسی فرد کے وجود باطنی میں جو متضاد خواہشات ہوتی ہیں وہ فکر تابناک کا روپ دھارتی ہیں۔ دولت مند متوسط الحال لوگوں نے والٹر کی عقل پسندی اور روسو کی فطرت پسندی کی تائید کی۔ انقلاب عظیم فرانس کے نمودار ہونے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ پرانے رسوم و رواج اور آداب کمزور کر دیے جائیں، احساس اور فکر کو جلا دی جائے اور ان کا احیا کیا جائے۔ مختصر یہ کہ ذہن انسانی کو نئے تجربوں اور تغیرات کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ والٹر اور روسو انقلاب فرانس کے اسباب تھے، غالباً وہ اس انقلاب ہی کی طرح ان عوامل کا نتیجہ تھے جو فرانس کی سیاسی اور معاشی زندگی کی سطح کے نیچے موجزن تھے۔ انقلاب کے آتش فشاں پہاڑ سے جو گرمی اور شعلے نکلے تھے یہ لوگ اس کی روشنی اور تابناکی تھے۔ فلسفے کو تاریخ سے وہی نسبت ہے جو عقل کو خواہش سے۔ دونوں صورتوں میں غیر شعوری عمل جو تہ میں کار فرما ہوتا ہے سطح کے شعوری عمل کو متعین کرتا ہے، لیکن فلسفی جو فلسفے کی اہمیت کی نسبت مبالغہ کرتے ہیں تو اس کی تردید میں ہمیں افراط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لوئی دہم نے زندہ میں والٹر اور روسو کی تصنیفات دیکھیں تو کہا ان دونوں آدمیوں نے فرانس کو تباہ کر ڈالا۔ فرانس سے اس کی مراد اس کا اپنا دور تھا۔ نپولین کا قول ہے اگر بوربان بادشاہ آلات و اسباب تحریر پر پورا قابو رکھتے تو ممکن ہے کہ ان کی حکومت قائم رہتی۔ توپوں کے ایجاد نے زمینداری کے نظام کو برباد کر دیا۔ سیاہی روشنائی جدید معاشرتی نظام کو غارت
کر کے رکھ دے گی۔ والٹر کا قول ہے، دنیا پر تحریر کی حکومت ہے۔ کم از کم ان قوموں کے متعلق تو یہ بات سچ ہے جو فن تحریر سے آشنا ہیں۔ دوسری قومیں ہماری زندگی پر سرے سے ہی اثر انداز نہیں ہوتیں۔ تعلیم سے آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ والٹر نے فرانس کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا شروع کیا، جب کوئی قوم ایک بار فکر کرنا شروع کر دے تو پھر اس عمل کو روکنا ناممکن ہے، اور فرانس نے والٹر کی میت میں فکر کرنا شروع کر دیا۔ والٹر پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ خاصا کامیاب دستاویز نویس تھا اور ماں کسی حد تک فرانس کے اشرافیہ سے متعلق تھی۔ ہوشیاری اور تیز مزاجی غالباً اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ والٹر جب یہ کہتا ہے کہ جو قوم ایک دفعہ فکر کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی کامیابی اور خوشحالی کو روکنا ناممکن ہے، یہی پیغام پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے۔ آج پاکستان کے عوام کی حالت اس لیے اس حال پر پہنچے ہیں کہ وہ فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے لیے والٹر کا یہ پیغام گھر گھر پہنچا دینا چاہیے کہ فکر کرو، سوچو۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اپنے مسائل سے آگاہ ہوں گے۔ جب آپ اپنے مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسائل کا وجود کن عوامل کی وجہ سے آیا ہے، تو پھر آپ ان عوامل کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں گے، اور جب آپ ان عوامل کے خاتمے کے لیے کوشش شروع کریں گے تو وہ عوامل جو ہے ختم ہونا شروع ہوں گے، تو پاکستان کے عوام کے لیے کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے اور عوام کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں غربت، جہالت، انتہا پسندی، عدم رواداری، عدم مساوات، یہ تو ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کو لاحق ہے وہ جہالت کا ہے۔ آج ہم سب کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ جہالت کے اندھیرے اس پورے ملک پر چھائے ہوئے ہیں۔ آئیں مل کر اس جہالت کے اندھیروں کو بھگانے کے لیے آئیں اپنے اپنے حصے کی موم بتی کی روشنی کا چراغ روشن کریں، اور فکر کی روشنی کو چاروں طرف سے پورے ملک میں پھیلا دیں۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔